بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ بلی مارا کے محلے کی وہ پیچیدہ دلیلوں کی سی گلیاں، سامنے ٹال کے نکڑ پر بٹیروں کے قصیدے، چند دروازوں پہ لٹکے ہوئے بوسیدہ سے کچھ ٹاٹ کے پردے، اور دھندلائی ہوئی شام کے بے نور اندھیرے سائے، ایسے دیواروں سے منہ جوڑ کے چلتے ہیں یہاں، چوڑی والان کے کٹرے کی بڑی بی جیسے، اپنی بجھتی ہوئی آنکھوں سے دروازے ٹٹولے۔ اسی بے نور اندھیری سی گلی قاسم سے ایک ترتیب چراغوں کی شروع ہوتی ہے، ایک قرآن سخن کا بھی ورق کھلتا ہے، اسد اللہ خاں غالب کا پتہ ملتا ہے۔ دوستو، آج اسد اللہ خاں غالب کی 150ویں برسی ہے۔ غالب جو اردو ادب کا ایک ایسا درخشندہ ستارہ ہے جس کی آب و تاب اور جگمگاہٹ آج بھی اسی طرح موجود ہے جیسے غالباً 150 سال پہلے ہوگی۔ غالب اردو ادب پر غالب آ چکا ہے، اور غالب نے خود کہا تھا کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ موت کا ذائقہ تو سب کو چکھنا ہے، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زندگی کا ذائقہ بھی چکھیں۔ غالب نے نہ صرف زندگی کا ذائقہ چکھا بلکہ اس کو صحیح معنوں میں بھوگا۔ کوئی دن گر زندگانی اور ہے، اپنے جی میں ہم نے ٹھانی اور ہے، ہو چکی غالب بلائیں سب تمام، ایک مرگے ناگہانی اور ہے۔ کہتے ہیں کہ عہد مغلیہ نے ہندوستان کو 3 چیزیں بخشیں: تاج محل، اردو زبان اور مرزا اسد اللہ خاں غالب۔ یقینی طور پہ یہ 3 ایک ایسے تحائف ہیں کہ مغلوں کے میں سمجھتا ہوں تمام جرائم معاف ہو جائیں گے اگر ہم صرف ان 3 چیزوں کو سراہنا شروع کر دیں۔ 18ویں صدی یقیناً طور پہ میر کی صدی تھی، 19ویں صدی غالب کی اور 20ویں اقبال کی، کہا تو یہی جاتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ غالب آج بھی اسی طرح غالب ہیں اردو ادب پہ جیسے شروع میں غالب تھے۔ سہل ممتنع میں بھی شعر کہے، مشکل انداز میں بھی شعر کہے، بہت ایک عجیب انداز تھا، مختلف لوگوں کو اس زمانے میں اپیل کیا کرتا تھا، اور بہت سے لوگ ان کے ناقد بھی بن گئے۔ لیکن ناقد بننے کے بعد بھی جب انہوں نے یہ اشعار پڑھے کہ جو مختلف انداز سے ان کے شعر تھے کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ جب انہوں نے یہ اشعار پڑھے تو استاد ذوق وہ بھی بے اختیار واہ کہہ بیٹھے اور ان کے دل سے بھی واہ نکل گئی۔ تو دوستوں، آج ہم نے یہ محفل اسی حوالے سے سجائی ہے کہ آج نہ صرف غالب کا تھوڑا تذکرہ بھی ہو بلکہ ہم ان کے زمین میں کہے گئے کچھ اشعار بھی سنیں اور متفرق اشعار بھی سنیں۔ آج کی اس محفل میں ہمارے مہمان ہیں جو آج کی محفل کے صدر ہیں۔ میں سب سے پہلے ان کا تعارف کراؤں گا، میرے اور آپ کے جانے مانے بزم سخن کے سرپرست اعلیٰ پروفیسر عقیل دانش صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے کوشش تو کی کہ غالب کے پروگرام کریں، تو ہم نے کہا کہ غالب کو بھی بلا لیں۔ آج کے مہمان خصوصی ہیں محترم غالب ماجدی صاحب۔ السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ بھائی میرا نام تو غالب ہے لیکن غالب کا ایک پاسا بھی نہیں ہوں میں۔ چلے وہ تبھی ہم بات کریں گے تو اس پر بات ہو جائے گی۔ میرے دائیں طرف موجود ہیں آپ کے سب کے ہمارے جانے مانے، میں یعنی کہ تفصیلی تعارف تو اس وقت کراؤں گا جب میں ان کو اشعار کی دعوت دوں گا۔ عابد علی بیگ صاحب ایک عرصے سے آپ جانتے ہیں براڈ کاسٹنگ کی دنیا کا نامور نام ہے، اور ان کی آواز نے ایک سحر باندھا ہوا ہے، تو ان سے بھی ضرور ہم اشعار سنیں گے۔ بہت شکریہ عابد بھائی آپ کا اس پروگرام میں آنے کا۔ آپ کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں سید شان کانپوری صاحب، میں نے کئی دفعہ تعارف کرایا، میرے بہت پرانے دوست ہیں، باقی تفصیلی تعارف انشاءاللہ آپ مختلف ویڈیوز میں دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ بہت اچھے شاعر بھی ہیں، کانپور سے تعلق ہے۔ بہت شکریہ کانپوری صاحب آپ کے اس پروگرام میں آنے کا۔ تو اگر اجازت ہو تو محفل کو ہم مختلف انداز سے شروع کریں، بالکل، اور کیونکہ مشاعرے کی محفل ہے تو کوشش کریں گے کہ ہم کچھ ایسے اپنے اشعار بھی پیش کر سکیں جو شاید کسی قابل ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ غالب کی زمین میں ہمارے یہاں اصل میں جیسے بزم سخن میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک مصرع طرح دیے جاتے ہیں اور اس پہ کام ہوتا ہے،
تو تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ ہوا تھا، اس میں کچھ تبدیلیاں تھیں، کچھ بہت زیادہ میں چینجز نہیں کر سکا ہوں اپنی اس غزل میں بھی، تو میں چاہوں گا کہ اگر بہت دور جن سے قلم دیکھتے ہیں، بہت دور جن سے قلم دیکھتے ہیں، انہیں اونچے عہدوں پہ ہم دیکھتے ہیں، بہت دور جن سے قلم دیکھتے ہیں، انہیں اونچے عہدوں پہ ہم دیکھتے ہیں، چھپا لیں تمنائیں سب دل کے اندر، چھپا لیں تمنائیں سب دل کے اندر، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں، اور تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں، انہیں چین آئے گا اب تو یقیناً، انہیں چین آئے گا اب تو یقیناً، نکلتے جو میرا وہ دم دیکھتے ہیں، انہیں چین آئے گا اب تو یقیناً، نکلتے جو میرا وہ دم دیکھتے ہیں، اور نگاہیں بچھاتے ہیں ہم جن کی خاطر، نگاہیں بچھاتے ہیں ہم جن کی خاطر، نگاہیں اٹھا کے وہ کم دیکھتے ہیں، نگاہیں بچھاتے ہیں ہم جن کی خاطر، نگاہیں اٹھا کر وہ کم دیکھتے ہیں، اور بڑی شیخ و ساقی میں چھننے لگی ہے، بڑی شیخ و ساقی میں چھننے لگی ہے، سیاست کی نظر کرم دیکھتے ہیں، بڑی شیخ و ساقی میں چھننے لگی ہے، سیاست کی نظر کرم دیکھتے ہیں، اور تبسم لبوں پر سجائے خلش ہم، تبسم لبوں پر سجائے خلش ہم، رقیبوں کے پہلو صنم دیکھتے ہیں، تبسم لبوں پر سجائے خلش ہم، رقیبوں کے پہلو صنم دیکھتے ہیں، بہت دور جن سے قلم دیکھتے ہیں، انہیں اونچے عہدوں پہ ہم دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ، بڑی عنایت سے، اگر اجازت ہو بالکل بالکل تو چند اشعار تازہ ہیں، جی جی اور استاد محترم سے تھوڑا سا ڈسکس ہوا تھا، شاید سعید بھائی نے بھی سنا ہوگا، کچھ انداز کوشش کی ہے، آج کل ماحول چل رہا ہے اس حساب سے۔ عابد بھائی آپ کی خصوصی توجہ کہ رخ سے پردہ ذرا ہٹا چندہ، رخ سے پردہ ذرا ہٹا چندہ، رخ سے پردہ ذرا ہٹا چندہ، چاند چہرہ نہ اب چھپا چندہ، رخ سے پردہ ذرا ہٹا چندہ، چاند چہرہ نہ اب چھپا چندہ، اور بے وجہ دل مچلنے لگتا ہے، بے وجہ دل مچلنے لگتا ہے، بے وجہ دل مچلنے لگتا ہے، جب سے دیکھا ہے بے وجہ چندہ، بے وجہ دل مچلنے لگتا ہے، جب سے دیکھا ہے بے وجہ چندہ، اور لفظ غزلوں کے روپ دھاریں گے، لفظ غزلوں کے روپ دھاریں گے، ایک ذرا بام پہ تو آ چندہ، کیا بات ہے، بہت خوب، لفظ غزلوں کے روپ دھاریں گے، بہت شکریہ، ایک ذرا بام پہ تو آ چندہ، اور نیند آنکھوں کو ڈسنے لگتی ہے، نیند آنکھوں کو ڈسنے لگتی ہے، آ کے سپنوں میں نہ ستا چندہ، نیند آنکھوں کو ڈسنے لگتی ہے، جانا کی جگہ پہ سائیں کی جگہ پہ چندہ، آ کے سپنوں میں نہ ستا چندہ، اور کچھ غالب شیر دیکھیے، کچھ یزیدان عشق ہیں پیچھے، کچھ یزیدان کچھ یزیدان عشق ہیں پیچھے، سامنے دشت کربلا چندہ، کچھ یزیدان، بہت شکریہ، کچھ یزیدان نئی ترکیب استعمال کی ہے، عشق ہیں پیچھے، سامنے دشت کربلا چندہ، اور کچھ یزیدان عشق ہیں پیچھے، سامنے دشت کربلا چندہ، اور پھر تماشے کی آرزو نہ رہی، پھر تماشے کی آرزو نہ رہی، جب سے محور تیرا بنا چندہ،
اور اس کا مقطع دیکھیے گا، کوشش کی ہے رشتہ جوڑنے کی، باقی تو کوئی اس میں نہیں ہے کہ میر و غالب ہوں یا خلش و جون، واہ میر و غالب ہوں یا خلش و جون، تو کسی کو بھی نہ ملا چندہ، میر و غالب ہوں یا خلش و جون، تو کسی کو بھی نہ ملا چندہ، اور بے وجہ دل مچلنے لگتا ہے جب سے دیکھا ہے بے وجہ چندہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ وقت کیونکہ کم ہے تو میں چاہوں گا کہ اسٹریٹ اوے سیدھے سے اپنے جو ہمارے محترم سعید بھائی تشریف لائے ہیں، سعید بھائی بہرحال دلی سے ان کا تعلق ہے، اور غالب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ غالب کی نگری سے تعلق ہے اور غالب کے دوستوں میں سے ہے۔ ان کے حوالے سے کیونکہ میں نے ہمیشہ تعارف کرایا کہ بڑے اچھے دوست ہیں، شعر و شاعری سے شغف ہے اور بہت اچھا شعر بھی کہتے ہیں، تو غالب بھائی، سعید بھائی آپ غالب کی زرزمین سے تشریف لائے ہیں، کیا کہیں گے؟ بس باقی تو استاد محترم کہیں گے، بس اتنا آپ کو بتا دوں کہ ابھی پچھلے 6 مہینے پہلے جب دلی میں تھا تو غالب صاحب کی غالب اکیڈمی میں گیا، وہاں پہ ملا، اور جب بھی جاتا ہوں تو کوشش یہ کرتا ہوں کہ چابی لے کے ان کے مزار پہ جا کے فاتحہ پڑھ کے اور ایک حاضری ضرور لگا کے آتا ہوں۔ اور ہمیشہ سے میرا اور بھائی کا یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں تو ایک آدھ دو شعر ان کے وہاں پہ پڑھتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور 5-10 منٹ میں بند کر کے آتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ابھی پھر جانا ہوگا مارچ میں، اللہ نے چاہا تو پھر یہی کر کے آؤں گا۔ ایک تھوڑا سا یہ ہے کہ جب وہاں جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک بار غالب صاحب کی مزار پہ چلے آئیں۔ آج کیا سنائیں گے آپ ہمیں؟ ایک غزل کے چند اشعار، استاد محترم بیٹھے ہیں، غالب بھائی بیٹھے ہیں اور عابد علی بیگ صاحب بیٹھے ہیں، ایک غزل کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے کہ دیکھتی ہیں روز و شب آنکھیں تماشا عشق میں، واہ واہ، دیکھتی ہیں روز و شب آنکھیں تماشا عشق میں، ترک کر دیتا ہے انسان دین و دنیا عشق میں، کیا بات ہے، واہ واہ، ترک کر دیتا ہے انسان دین و دنیا عشق میں، واہ واہ، پھر پڑھیے پھر پڑھیے۔ دیکھتی ہیں روز و شب آنکھیں تماشا عشق میں، ترک کر دیتا ہے انسان دین و دنیا تصوف کا شعر ہے جناب، بہت شکریہ۔ شعر ہے کہ پریم کی ساری کتھائیں مجھ سے کرتی ہیں سوال، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، پریم کی ساری کتھائیں مجھ سے کرتی ہیں سوال، یہ نہ ہوتا وہ نہ ہوتا کیا نہ ہوتا عشق میں، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سعید بھائی واہ واہ واہ، بہت شکریہ۔ یہ نہ ہوتا وہ نہ ہوتا کیا نہ ہوتا عشق میں، اور ایک دن میں جذب ہو جاؤں کسی تصویر میں، واہ واہ واہ، کیا کہنے، ایک دن میں جذب ہو جاؤں کسی تصویر میں، پیدا کر دے ایسی شدت میرے مولا عشق میں، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، پیدا کر دے ایسی شدت میرے مولا عشق میں۔ اور شعر ہے کہ اپنے ہونے پر مجھے شک ہو چلا تھا جس گھڑی، واہ، اپنے ہونے پر مجھے شک ہو چلا تھا جس گھڑی، میں نے اپنے آپ کو جی بھر کے پایا عشق میں، واہ واہ واہ، کیا کہنے، واہ واہ، میں نے اپنے آپ کو جی بھر کے پایا عشق میں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور مقطع ہے کہ کار دنیا شان مجھ کو راس اب آتا نہیں، واہ واہ، کار دنیا شان مجھ کو راس اب آتا نہیں، یہ پرندہ چاہتا ہے آبودانہ عشق میں، یہ پرندہ، کار دنیا شان مجھ کو راس اب آتا نہیں، یہ پرندہ چاہتا ہے آبودانہ عشق میں، دیکھتی ہیں روز و شب آنکھیں تماشا عشق میں، ترک کر دیتا ہے انسان دین و دنیا عشق میں۔ کچھ چند اشعار اور 2-3 اشعار اگر سنا سکیں، آپ کہہ رہے ہیں تو بریک میں جانے میں 2 منٹ ہیں تو میں چاہوں گا کہ اگر چلیے ٹھیک ہے، آپ کے لیے ایک اور غزل کی کچھ شعر سنا دیتے ہیں کہ دوریاں خود سے اختیار کروں، دوریاں خود سے اختیار کروں، دوریاں خود سے اختیار کروں، زندگی تجھ سے کتنا پیار کروں، واہ، زندگی تجھ سے کتنا پیار کروں۔ اور شعر ہے کہ منزلیں اور کتنی باقی ہیں، منزلیں اور کتنی باقی ہیں،
کتنی راہوں کو میں غبار کروں، واہ واہ کتنی راہوں کو میں غبار کروں، کتنی راہوں کو میں غبار کروں. اور شعر ہے کہ ریت ہی ریت ہے یہاں سے وہاں، ریت ہی ریت ہے یہاں سے وہاں، اپنی آنکھوں کو آپ شار کروں، اپنی آنکھوں کو آپ شار کروں. بہت شکریہ. اور شعر آخر سنا دیتا آپ کو کہ جس تمنا سے کچھ نہیں حاصل، جس تمنا سے کچھ نہیں حاصل، اس تمنا کو بار بار کروں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اس تمنا کو بار بار کروں. بہت شکریہ آپ کا. وہ غالب نے کہا تھا نا ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. تو خواہش تو یہ تھی کہ آپ سے اور بھی سنا جائے. انشاءاللہ موقع آئیں گے آپ سے اور بھی سنیں گے، لیکن ہمیں ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے. بریک کے بعد واپس آ کے پھر بات کریں گے. ناظرین چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں، کہیں مت جائے گا، بہت خوبصورت محفل جاری ہے. ایک بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. آداب عرض ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین، وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا. بیاد غالب مشاعرہ جاری ہے. 150ویں برسی آج غالب کی منائی جا رہی ہے. ہم نے بھی بزم سخن کے زیر اہتمام ایک مشاعرے کا انعقاد کیا ہے. اب تک سید شان کانپوری صاحب اپنا کلام سنا چکے ہیں. دوستو، غالب نے کہا تھا کہ مغل بچے بھی عجیب ہوتے ہیں، جس پہ مرتے ہیں اسے مار رکھتے ہیں. تو ہمارے اسٹوڈیو میں بھی ایک مغل بچہ موجود ہے جس نے لگ بھگ 47 برس سے اپنی آواز کا اسیر بنایا ہوا ہے لوگوں کو. خوبصورت انداز پڑھنے کا، خوبصورت انداز بولنے کا، اور بہت اچھا انداز شعر کہنے کا. میری مراد ہے آپ کے، میرے اور ہم سب کے جانے مانے جناب محترم عابد علی بیگ صاحب. بہت شکریہ جناب. عابد بھائی، ہم چاہیں گے کہ آپ غالب کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں، اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے بہت خوبصورت تضمین بھی کہی ہے اور بہت اچھے اشعار بھی کہے ہیں غالب کی زمین میں. تو آپ ہمیں کیا سنانا چاہیں گے؟ دیکھیے، غالب کی آج ہم 150ویں برسی منا رہے ہیں، اور مجھے یاد آ رہا ہے سن 1969 جب غالب کی 100ویں برسی منائی گئی تھی. میں اس وقت کالج میں پڑھتا تھا. اور ایک بات میں کہوں گا کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو شعر گوئی کی طرف مائل کرنے میں غالب کا بہت بڑا ہاتھ ہے. بے شک، بالکل. ہم نے ان کو پڑھا، اتنا پڑھا کہ پھر خود بھی شعر کہنے لگے. تو میں نے جو اپنی زندگی کا پہلا مشاعرہ کالج میں پڑھا تھا، وہ مجھے اس کا ایک شعر یاد آیا جو تضمین کی تھی کہ اے خدا تیرے جہاں میں یہ ستم کیسا ہے. واہ اے واہ، خدا تیرے جہاں میں یہ ستم کیسا ہے، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. کیا بات ہے، بہت شکریہ. یہ اب غالب کا سلسلہ جو ہے وہ ہمیشہ چلتا آیا ہے. ساتھ میں پتہ نہیں کتنی غزلیں، کتنی پیروڈیز ایسی ہوں گی جو غالب کی زمین میں کہیں ہیں. اس وقت میں آپ کو ایک ایسی غزل سنا رہا ہوں. غالب کا بڑا مشہور شعر ہے کہ اے ساکنان کوچہ دلدار دیکھنا، تم کو کہیں جو غالب آشفتہ سر ملے. تو میں نے اس کے عموماً یہ ہوتا ہے کہ مصرع ثانی کو بنیاد بنا کر لوگ شعر کہتے ہیں. میں نے مصرع اولی کو بنیاد بنا کر یہ غزل کہی ہے. اجازت ہو تو میں اس کا مطلب کہ میں پھر کھڑا ہوا ہوں سردار دیکھنا، میں پھر کھڑا ہوا ہوں سردار دیکھنا، اے ساکنان کوچہ دلدار دیکھنا. واہ واہ. اور کرتے ہو مجھ پہ سنگ ملامت کی بارشیں، واہ. کرتے ہو مجھ پہ سنگ ملامت کی بارشیں، اور چاہتے نہیں مجھے سنسار دیکھنا، اور چاہتے نہیں مجھے سنسار دیکھنا. اور جو بات دل میں ہو رہے نوکے زبان پر، جو بات دل میں ہو رہے نوکے زبان پر، در دیکھنا کسی کا نہ دربار دیکھنا. در دیکھنا کسی، جو بات دل میں ہو رہے نوکے زبان پر، در دیکھنا کسی کا نہ دربار دیکھنا. اور لڑنا پڑے گی تنہا ہی اپنی بقا کی جنگ، لڑنا پڑے گی تنہا ہی اپنی بقا کی جنگ. کوئی بھی ساتھ دے گا نہ سرکار دیکھنا، کوئی بھی ساتھ دے گا نہ سرکار دیکھنا. اور جینا ہے گر تو اس سے ملا کر قدم چلو، جینا ہے گر تو اس سے ملا کر قدم چلو. بڑھتی رہے گی وقت کی رفتار دیکھنا، بڑھتی رہے گی وقت کی رفتار دیکھنا. اور یہ شعر دیکھیے عقیل صاحب کہ
सूरज तुम्हारे सर पे उमूदन है आ गया, वाह वाह वाह, क्या कहने, सूरज तुम्हारे सर पे उमूदन है आ गया, तुम चाहते हो साये दीवार देखना, तुम चाहते, सूरज तुम्हारे सर पे उमूदन है आ गया, तुम चाहते हो साये दीवार देखना। और ये शेर हम सब की तरफ से है जो यहाँ पर मौजूद हैं कि हम जैसे लोग फिर न मिलेंगे जहान में, क्या बात है, हम जैसे लोग फिर न मिलेंगे जहान में, कुछ रोज बाद गर्मीए बाजार देखना, कुछ रोज बाद गर्मीए बाजार देखना, और मैं फिर खड़ा हुआ हूँ सरेदार देखना, ऐसा किनाने कूचे दिलदार देखना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अमित भाई कुछ और सुनाइए जनाब। अभी आप जो गालिब की एक गज़ल पे तज़मीन आप सुना रहे थे, तमाशा अहले करम देखने वाली, मुझे उस पर एक मतला, एक पैरोडी का अपनी याद आया कि नरम देखते हैं गरम देखते हैं, नरम देखते हैं गरम देखते हैं, मुफ्त में हम उनकी फिल्म देखते हैं, फिल्म देखते हैं। इस पे कई लोगों ने एतराज़ किया कि भाई ये तो आपने चारों अल्फाज जो हैं गलत इनका तलफ़ुज़ कर दिया। तो मैंने बताया जो लोग मुफ्त में फिल्म देखते हैं वो ऐसे ही कहते हैं मुफ्त की फिल्म देखी और नरम और गर्म का इस्तेमाल करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। गालिब की एक गज़ल पे पैरोडी है जी, शाद ई गज़ल, ई गज़ल है, इजाज़त जी। अर्ज़ किया कि दोस्त मेरे तुझे हुआ क्या है, दोस्त मेरे तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, दवा क्या है, वाह, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, उम्र 55 और इस तरह की गज़ल, उम्र 55 और इस तरह की गज़ल, जानता हूँ मैं माजरा क्या है, जानता हूँ मैं माजरा क्या है, और कुछ समझ में अब आ रहा है मेरी, हाँ, कुछ समझ में अब आ रहा है मेरी, इश्क क्या चीज़ है, वफा क्या है, कुछ समझ में, वाह वाह वाह, कुछ समझ में अब आ रहा है मेरी, इश्क क्या चीज़ है, वफा क्या है। और किसका ईमेल हॉटमेल पे था, किसका ईमेल हॉटमेल पे था, सब खबर मुझको है, छुपा क्या है, सब खबर मुझको है, छुपा क्या है। और शेर देखिए कि जिससे याहू पे चैट करते हो, जिससे याहू पे चैट करते हो, उसके घर का अता पता क्या है, उसके घर का अता पता क्या है। और जिसका जलवा था व्हाट्सएप पे कल, जिसका जलवा था व्हाट्सएप पे कल, आबसे घर में तो बुरा क्या है, आबसे घर में तो बुरा क्या है। और सेल पे किससे कह रहे थे कल, सेल पे किससे कह रहे थे कल, दिले नादा को ये हुआ क्या है, दिले नादा को ये हुआ क्या है। और देखिए कि फूल भेजे हैं बर्थडे पे उसे, फूल भेजे हैं बर्थडे पे उसे, कहते जोजा से हो किया क्या है, कहते जोजा से हो किया क्या है। और इसको देते हो झिड़कियां हरदम, इसको देते हो झिड़कियां हरदम, पूछते उससे हो रजा क्या है, पूछते उससे हो रजा क्या है। और क्या इरादा है दूसरी का कोई, क्या इरादा है दूसरी का कोई, साफ कह दो कि मुद्दा क्या है, साफ कह दो कि मुद्दा क्या है। और दोस्त मेरे तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। क्या बात, बहुत खूब, जबरदस्त, वाह वाह वाह, क्या कहने। आबिद भाई बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे अंदाज में गालिब के हवाले से और उनकी ज़मीनों में भी कुछ अशार पेश किए। क्योंकि वक्त की किल्लत है, हम चाहते थे आपसे और भी सुने, लेकिन इंशाल्लाह एक अलग पूरी महफिल सजाएंगे इस हवाले से भी और ज़रूर इस पर बात करेंगे। दोस्तों अब हम चलते हैं। मैं कहूँगा कि वो जो गालिब ने के बारे में कहा था कि पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। तो हमें तो पता चला गालिब हमारे लंदन में मौजूद हैं और आज की हमारी इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी भी हैं। तो मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब गालिब माजदी साहब से कि अपने अशार पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने जब मुझे इस मुशायरे की दावत दी जी, तो और आपने कहा कि गालिब की ज़मीन पे शेर सुनाएं तो अच्छा है, तो उसी वक्त मैंने एक गज़ल कही जी, ताज़ा उसके चंद अशार। मुआफ़ कर देगा मुझे मेरा खुदा मेरे बाद, मुआफ़ कर देगा मुझे मेरा खुदा मेरे बाद, मग़फ़रत की न मेरे कीजिए दुआ मेरे बाद। मुआफ़ कर देगा, मुआफ़ कर देगा मुझे मेरा खुदा मेरे बाद। ये गालिब का जो मिसरा है ना,
کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد. یہی مصرع مجھے ملا جلدی میں تو میں نے اسی پہ شروع کر دیا. بعد میں میری بیگم نے کہا بھی کہ یہ کتنا مشکل آپ نے زمین لے لی. میں نے کہا کوئی بات نہیں. تو معاف کر دے گا مجھے میرا خدا میرے بعد, مغفرت کی نہ میرے کیجے دعا میرے بعد. مجھ پہ آتی ہے مصیبت تو یہی سوچتا ہوں میں, مجھ پہ آتی ہے مصیبت تو یہی سوچتا ہوں میں, کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد. مجھ پہ آتی ہے مصیبت تو یہی سوچتا ہوں میں, کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد. اور حسن کا ناز کا عشوے کا بھرم مجھ سے ہے, حسن کا ناز کا عشوے کا بھرم مجھ سے ہے. رنگ لائے گی نہ پھر اتنا ہے نا میرے بعد, رنگ لائے گی نہ پھر اتنا ہے نا میرے بعد. حسن کا ناز کا عشوے کا بھرم مجھ سے ہے, حسن کا ناز کا عشوے کا بھرم مجھ سے ہے. رنگ لائے گی نہ پھر اتنا ہے نا میرے بعد. اور رات دن کون عبادت یوں کرے گا تیری, رات دن کون عبادت یوں کرے گا تیری. ہوگی ایسی نہ تیری حمد و ثنا میرے بعد, ہوگی ایسی نہ تیری حمد و ثنا میرے بعد. اور ظلم کرتے ہوئے فرعون نے سوچا تھا یہی, ظلم کرتے ہوئے فرعون نے سوچا تھا یہی, کوئی موسیٰ نہ اٹھائے گا عصا میرے بعد. ظلم کرتے ہوئے فرعون نے سوچا تھا یہی, کوئی موسیٰ نہ اٹھائے گا عصا میرے بعد. اور ایک آپ کے پروگرام سے متعلق شعر ہے جی. اردو چینل نے میری آج منائی برسی, یہ غالب کی زبان میں کہہ رہا ہوں میں. اردو چینل نے میری آج منائی برسی. یہ اسلام چینل آ رہی تھا بدن پہ, اس لیے اردو چینل کر دیا میں نے. اردو چینل نے میری آج منائی برسی, خوشومیں یاد مجھے رکھا گیا میرے بعد. خوشومیں یاد مجھے, اردو چینل نے میری آج منائی برسی, خوشومیں یاد مجھے رکھا گیا میرے بعد. اور مقطع عرض کیا کہ تیز آندھی سے بھلا کون لڑے گا غالب, تیز آندھی سے بھلا کون لڑے گا غالب. راہ میں کون جلائے گا دیا میرے بعد, تیز آندھی سے بھلا کون لڑے گا غالب. راہ میں کون جلائے گا دیا میرے بعد. وہ غالب نے کہا تھا نا کہ ہم سخن فہم ہیں, غالب کے طرفدار نہیں. تو ہم آپ کے طرفدار ہیں نہیں ہیں, سخن فہم ہیں اصل میں. ہم چاہیں گے کچھ اور اگر پیش کریں تو. یہ غزل بہت پہلے کہی تھی میں نے, کراچی میں ایک ہوتی تھی بزم سائنسی ادب جی عظمت اللہ خان کی, تو اس میں شرط یہ کہ اشعار جو لائیں وہ سائنس سے متعلق ہوں. تو یہ غالب کی زمین نے میں نے ایک سائنسی غلط کہی ہے, تو یہ ذرا سنجیدہ نہیں ہے زیادہ, لیکن پہلا مسئلہ جو ہے سنجیدہ ہے. یہ دشت یہ دریا یہ سمندر ہیں کہاں اور, یہ دشت یہ دریا یہ سمندر ہیں کہاں اور, اس ملک سے بڑھ کر ہے کوئی رشک جنا اور. یہ دشت یہ دریا یہ سمندر ہیں کہاں اور, اس ملک سے بڑھ کر ہے کوئی رشک جنا اور. اور عاشق کی زباں اور ہے سرجن کی زباں اور, یہ سائنس کی طرف جو ہے. عاشق کی زباں اور ہے سرجن کی زباں اور, دل میرا جو دکھتا ہے تو اس کو ہے گماں اور. دل میرا جو دکھتا ہے تو وہ چیر پھاڑ کے نہیں دیا, دل میرا جو دکھتا ہے تو اس کو ہے گماں اور. اور شعر یہ مطلب تضمین کی اس میں, کیا غم وہ جگر لے کہ وہ دل لے کہ وہ جان لے, کیا غم وہ جگر لے کہ وہ دل لے کہ وہ جان لے آئیں گے بازار سے جا کر دل و جان اور. کیا غم وہ جگر لے کہ وہ دل لے کہ وہ جان لے آئیں گے بازار سے جا کر دل و جان اور. اور ایک شعر ہے کہ چیٹنگ میں ڈیٹنگ میں مجھ سے بھی ہے آگے, چیٹنگ میں ڈیٹنگ میں مجھ سے بھی ہے آگے, ویب پر جو گیا ہو گیا فرزند جمع اور. چیٹنگ میں ڈیٹنگ میں مجھ سے بھی ہے آگے, ویب پر جو گیا ہو گیا فرزند جمع اور. اور انسان کے تخیل کی تو مریخ نہیں حد, انسان کے تخیل کی تو مریخ نہیں حد, آئیں گی ابھی راہ میں کچھ کاہ کشاں اور, آئیں گی ابھی راہ میں کچھ کاہ کشاں اور. اور ایک اور شعر ہے کہ محبوب کی کروا لو کلوننگ رقیبو, محبوب کیا مشورہ دیا ہے, اور اصلی مجھے دے دو. محبوب کی کروا لو کلوننگ رقیبو, تم عمر کو پہنچو گے تو ہوں گی وہ جمع اور. محبوب کی کروا لو کلوننگ رقیبو, تم عمر کو پہنچو گے تو ہوں گی وہ جمع اور. اور تحقیق کے کھل جائیں گے تخلیق سے, تحقیق سے کھل جائیں گے تخلیق کے سب راز, تحقیق سے کھل جائیں گے تخلیق کے سب راز,
ہر روز عیاں ہوتے ہیں اسرار نہاں اور واہ واہ واہ، اور پھر پڑھیے غالب بھائی، بہت زبردست تحقیق سے کھل جائیں گے تخلیق کے سب راز، واہ، تحقیق سے کھل جائیں گے تخلیق کے سب راز، ہر روز عیاں ہوتے ہیں اسرار نہاں واہ، اور غالب کی غزل میں نہ تخیل نہ تغزل، غالب کی غزل میں نہ تخیل نہ تغزل، دعویٰ ہے مگر پھر بھی کہ ہے طرز بیاں اور دعویٰ ہے مگر غالب کی غزل میں نہ تخیل نہ تغزل، دعویٰ ہے مگر پھر بھی کہ ہے طرز بیاں اور واہ واہ واہ، غالب بھائی اتنا زبردست ماشاءاللہ آپ نے کلام سنا ہے. اگر آپ چاہیں، کیونکہ آپ ہمارے مہمان خصوصی ہیں، ہماری خواہش ہے کہ اگر چند اشعار اور آپ سنانا چاہیں تو ہماری تمنا یہ تھی کہ وہ ایک مشہور زمانہ ان کی غزل ہے جو بڑی ہٹ ہے اور جو بڑے ذوق و شوق سے لوگ سنتے ہیں. ہر مشاعرے میں آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ سنائے، اگر وہ سامنے موجود ہے تو وہ ضرور سنائیے. اور کیونکہ وہ ایک عابد بھائی، میں تو اس میں ایک چیز بیچ میں رہ گئی تھی جو شروع میں کہنا بھی چاہ رہا تھا. ایک تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ پچھلے ہفتے آپ نے مجھے بہت اچھی طرح اس کو یاد دلایا، نہ صرف یاد دلایا بلکہ ہم نے مل کے اس پروگرام کو تیار کیا. تو عابد بھائی، ہمیشہ سے غالب سے آپ کی جو محبت ہے وہ تو کہیں چھپی نہیں ہے. آپ ہمیشہ، آپ نے کہا کہ 50 سال سے ماشاءاللہ، تو 47 برس جو ریڈیو پہ آپ نے گزارے، اس کے بارے میں مختصراً جب تک وہ غزل ڈھونڈ رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس بارے میں. دیکھیں، ریڈیو سے میرا تعلق 1972 میں اس وقت بنا تھا جب میں جامعہ کراچی کا طالب علم تھا جی. تو وہاں سے یہ سفر شروع ہوا اور وہاں مجھے ایسے سینئر لوگوں کی رفاقت میسر آئی کہ جن سے میں نے جو کچھ سیکھا، جو تربیت حاصل کی، وہ تربیت آج تک میرے کام آ رہی ہے. ریڈیو پاکستان کراچی، راولپنڈی، اسلام آباد، آزاد کشمیر ریڈیو. اس کے بعد جب میں کینیا گیا تو وہاں کینیا براڈ کاسٹنگ کارپوریشن، وائس آف کینیا، وہاں پر میں نے کام کیا. پھر گزشتہ 4 سال سے، اب یہ 15واں سال چل رہا ہے، ہانگ کانگ میں میرا ایک ریڈیو شو چل رہا ہے ہر ہفتے. وہ میں اب یہاں UK میں بیٹھ کے وہ پروگرام میں کر رہا ہوں. تو وہ پروگرام میرا چل رہا ہے، 15واں سال اس کا شروع ہو گیا. تو الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ سب اس کی دین ہے. کیا بات. ہم تو چاہیں گے کہ آپ اسی طرح پروگرامز کرتے رہیں اور اردو ادب کی جو شمع آپ نے روشن کی ہے وہ آپ اسی طرح چلاتے رہیں. جی غالب بھائی، ہم چاہیں گے کہ وہ آپ کی فرمائش ضرور سنا دیں. آپ کی فرمائش پہ ارشاد. دنیا خارزار سے دامن بچا کے چل، مت دیکھ دل فریبیاں نظریں جھکا کے چل، مت دیکھ دل فریبیاں نظریں جھکا کے چل، اور زادے سفر سنبھال رکھ آ جائے کب اجل، زادے سفر سنبھال رکھ آ جائے کب اجل، مثل سفر سنبھال رکھ آ جائے کب اجل، اعمال نامہ اپنا بغل میں دبا کے چل، زادے سفر سنبھال رکھ آ جائے کب اجل، اعمال نامہ اپنا بغل میں دبا کے چل، مانا کہ تو حسین ہے لیکن نہ کر غرور، مانا کہ تو حسین ہے لیکن نہ کر غرور، نخوت سے یوں نہ حسن کے جادو جگا کے چل. اور میں نے کہا کہ آ ذرا تنہائی میں چلیں، میں نے کہا کہ آ ذرا تنہائی میں چلیں، مجھ کو یقین آیا جب اس نے کہا کہ چل، میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ آ ذرا تنہائی میں چلیں، مجھ کو یقین آیا جب اس نے کہا کہ چل. اور چینی جو محو خواب تھے اٹھے نکل پڑے، اب جاگ تو بھی نیند سے بندے خدا کے چل، اور اب تو شریف زادوں کا جینا محال ہے، اب تو شریف زادوں کا جینا محال ہے، شہباز اور نواز بہت بچ بچا کے چل، شہباز اور نواز بہت بچ بچا کے چل، باتوں میں مت گزار دے ڈھلنے لگی ہے رات، باتوں میں مت گزار دے ڈھلنے لگی ہے رات، یہ ہے شب وصال محبت لٹا کے چل، یہ ہے شب وصال محبت، باتوں میں مت گزار دے ڈھلنے لگی ہے رات، یہ ہے شب وصال محبت لٹا کے چل. اور مقصد کیا ہے کہ تکبندیاں تو آپ کی سنتے رہے ہیں لوگ، تکبندیاں تو آپ کی سنتے رہے ہیں لوگ، جس کو کہیں کہ شعر ہے غالب سنا کے چل، جس کو کہیں کہ شعر ہے، تکبندیاں تو آپ کی سنتے رہے ہیں لوگ، جس کو کہیں کہ شعر ہے غالب سنا کے چل. بہت شکریہ غالب بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. آج آپ مہمان خصوصی بھی تھے اور کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا ہوں سارے ہی اشعار تھے، تکبندیاں نہیں تھیں. ہاں بہت اچھی بات کی، سارے اشعار تھے. اور غالب کے ہم آج برسی بنا رہے ہیں لیکن الحمدللہ ہمارے ساتھ ایک غالب موجود تھے جنہوں نے بہت اچھے جیتے جاگتے غالب نے بہت اچھے اشعار سنائے. آخر میں ہم چلیں گے، میں ہمیشہ ان کے بارے میں غالب کا وہ شعر ضرور پڑھتا ہوں کہ ان کے دیکھے سے
جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے. تو ہمیشہ عقیل بھائی کے دیکھنے سے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے. ہمارے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں، آج کی محفل کے صدر بھی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ غالب پہ کچھ مختصر بات کرتے ہوئے چند اشعار ضرور پیش کریں. میں سب سے پہلے تو آپ کی توسط سے آپ کے سب سننے والوں اور دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں. 2-3 شکریہ میرے اوپر قرض ہیں. ایک تو آپ کی اس محبت کا کہ آپ ہمیشہ نوازتے ہیں، اور صدارت کا اعزاز جو میرے نام کے ساتھ لگایا ہے، بڑی شرمندگی ہوتی ہے مجھے. بالکل. اور ایک شکریہ اسلام چینل کا کہ انہوں نے بزم سخن کو اور وسعت دی، اور اس کے اندر پچھلی مرتبہ ایک سیاست سے متعلق بھی پروگرام ہوا. اصل میں ادب جو ہے وہ دنیا کی ہر چیز کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے، اس لیے کہ ادب زندگی کا ایک دوسرا زاویہ ہے. بالکل. تو اسلام چینل اردو مبارکباد کا مستحق ہے کہ انہوں نے اس کو اور وسعت دی ہے. اور یہ جو بزم سخن ہے، اس نے جو فضا پیدا کی ہمارے یہاں، بلا مبالغہ اور چینلز کے پروگرام ہوتے ہیں، لیکن وہ چونکہ پاکستان سے آتے ہیں اور متواتر نہیں ہوتے، لیکن جس استقلال سے اور جس محنت سے آپ نے بزم سخن کو آگے بڑھایا ہے، اور اسلام چینل نے جس کو بہت دور دور تک پہنچایا. اب تو یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، نہ صرف برطانیہ میں بلکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ دنیا کے بہت سے ممالک میں یہ سنا جاتا ہے. اس کے لیے بھی آپ اور اسلام چینل ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں. غالب ہماری تہذیب کا سب سے بڑا استعارہ ہے. بے شک. اس لیے کہ غالب نے جو کچھ دیا ہے اردو کو، وہ آج قدم قدم پہ، ابھی آپ نے دیکھا اسی کے سب جلوے تھے یہ جو غالب کے مختلف کے. غالب کے متعلق بڑے اچھا جملہ ایک کہا تھا مرحوم نیاز فتح پوری نے، غالب ہر مستقبل میں ہر مستقبل کا شاعر. کیا بات. اور یہی وجہ ہے کہ اس کی شخصیت کے پرت کھلتے جا رہے ہیں، اور جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا جا رہا ہے، میر پہ، غالب پہ اور اقبال پہ اس طرح کام ہو رہا ہے. میں 2 شعر ذرا پڑھنا چاہ رہا تھا ان کے لیے. اور کہ ایک غالب کا وہ مصرع ہے بہت مشہور، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. ان دونوں کو ملا کر کچھ کہا میں نے کہ غالب کی کیا بات کریں، وہ شاعر ہر ایک صدی کا ہے. غالب کی کیا بات کریں، وہ شاعر ہر ایک صدی کا ہے. رقم کیا ہے اس نے فسانہ ہر ایک دل کا. رقم کیا ہے اس نے فسانہ ہر ایک دل کا. نیاز نے اس کے لیے کہا تھا یاد رہے. نیاز نے اس کے لیے کہا تھا یاد رہے. مستقبل میں شاعر ہے وہ ہر مستقبل کا. واہ واہ واہ، کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. میں نے غالب کے ایک مصرے سے فائدہ اٹھایا، جی، اور ایک مصرع غالباً اس میں فیض کا ہے جو مجھے بہت بات معلوم ہوا. جب میں ساختہ میں نے کہا تھا اس وقت ہوا. تو غزل کے ایک چند شعر ہیں. سوتے ہوئے ہیں ہاتھ میں تلوار دیکھنا، سوتے ہوئے ہیں ہاتھ میں تلوار دیکھنا، لیکن ذرا نوشتہ دیوار دیکھنا، لیکن ذرا نوشتہ دیوار دیکھنا. سچ بولنے کے جرم میں ماخوذ ہم بھی ہیں. سچ بولنے کے جرم میں ماخوذ ہم بھی ہیں. ہم کو بھی ایک روز سرے دار دیکھنا، ہم کو بھی ایک روز سرے دار دیکھنا. پیاسی زمین کو اور بھی ترسا کے چل دیا، پیاسی زمین کو اور بھی ترسا کے چل دیا. بیگانگی یہ ابرے
گوہر بار دیکھنا بیگانگی یہ ابر گوہر بار دیکھنا عہد سیاہ میں حرف صداقت کو دیکھنا عہد سیاہ میں حرف صداقت کا دیکھنا ایسا ہے جیسے مطلع انوار دیکھنا ایسا ہے جیسے مطلع انوار دیکھنا دانش جو ہم نہیں ہے دانش جو ہم نہیں تو ہے نایاب جن سے در دانش جو ہم نہیں ہے تو ہے نایاب جن سے درد ہم آ گئے تو گرمی بازار دیکھنا لیکن ذرا نوشتہ دیوار دیکھنا. بہت اچھے انداز میں آپ سب نے غالب کے حوالے سے بات بھی کی، ان کے کلام پر مصرع طرح کے حوالے سے بھی اپنے اپنے اشعار پیش کیے، تضمین بھی بہت خوبصورت پیش کی گئی اور بہت اچھی گفتگو ہوئی. اوورآل میں سمجھتا ہوں غالب بھی خوش ہوئے ہوں گے آج کی اس محفل سے کہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو یہ ایسی محفلیں ہوتی رہتی ہیں، ہم عموماً کوشش کرتے ہیں خاص کر اسلام چینل کے پینل سے کہ اس طرح کی محفلیں ضرور کریں جس سے ہمارے بزرگوں کی، ہمارے ایسے شاعروں کی، جیسے آپ نے کہا کہ وہ اردو ادب کا استعارہ ہیں اور غالب یقینی طور پہ اردو ادب کی بہت بڑی شخصیت اور بہت بڑی ہستی ہیں. ناظرین، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے اسلام چینل اردو کی کہ ایسے پروگرامات کے ذریعے خاص کر کے اردو کا فروغ کیا جائے. اردو کا فروغ صرف اسی طرح ہوگا جب اپنے شاعروں، اپنے ادیبوں، اپنے قلم کاروں کے بارے میں پروگرامز کیے جائیں، ان کے حوالے سے دن منائے جائیں اور ان کے اشعار لوگوں تک پہنچائے جائیں. دیکھیں، ایک اچھا شعر اس وقت ہی دل پر اثر کرتا ہے جب اس کو غور سے سنا جاتا ہے. مجھے امید ہے کہ آج کے اس پروگرام سے بھی بہت سے لوگوں نے بہت کچھ حاصل کیا ہوگا. اپنے دوستوں کا اور اپنے تمام لوگوں کا ادب کے حوالے سے ضرور آپ خیال رکھیے اور اسی طرح ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آداب عرض ہے.